اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک ہند یہ نظم ہے اور یہ نظم برج نارائن چکبست نے لکھی ہے، 11ویں جماعت کے سیلبس میں شامل ہے۔ ہم آج اسے پڑھتے ہیں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے، اے خاک ہند، ہندوستان کی مٹی، تو بڑی عظیم ہے، تیری جو عظمت ہے اس کے بارے میں کوئی خیال کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی کہ اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ عظیم چیز کے بارے میں کیا سوچنا۔ دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی قدرت کا فیض جو ہے وہ جاری رکھا ہے، جیسے دریا بہہ رہے ہوں۔ تیری جبیں سے نور حسن ازل عیاں ہے۔ جبیں ماتھے کہتے ہیں کہ تو بہت خوبصورت ہے، اور تجھ میں جو حسن ہے یہ اس وقت سے ہے جب دنیا وجود میں آئی، شروع سے ہے۔ عیاں کے معنی ظاہر ہیں۔ اللہ رے زیب و زینت کیا اوج عز و شاں ہے۔ اللہ اللہ، تیری کتنی زیب و زینت ہے اور تیرا کیا مقام ہے۔ ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر ضیاء کی، کرنوں سے گوندتا ہے چوٹی ہمالیہ کی۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، کہ ہر دن پر ضیاء کے معنی ہیں روشنی سے بھرا ہوا، تو ہر دن سورج کی یہ خدمت ہے اس کی سپرد ہر صبح، کہ وہ اس کی کرنیں جو ہیں وہ ہمالیہ کی چوٹی پر پڑتی ہیں۔ اس خاک دل نشیں کے چشمے ہوئے وہ جاری، چینو عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری۔ یہ ماضی کی یاد دلاتا ہے کہ یہ جو خوبصورت زمین ہے، اس سے علم اور ہنر کے وہ چشمے جاری ہوئے کہ جن کی وجہ سے چین میں اور عرب ممالک میں علم کا نور پہنچتا تھا۔ سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، چشم و چراغ عالم تھی سرزمین ہماری۔ کہ جس وقت پوری دنیا میں وحشت تھی، اندھیرا تھا، علم نہیں تھا، تو اس وقت ہماری جو زمین ہے، یعنی کہ ہماری سرزمین ہندوستان جو ہے وہ پورے دنیا کے لیے، عالم کے معنی ہیں پوری دنیا کے لیے چشم و چراغ تھی، یعنی کہ روشنی کا منبع تھا۔ شمع ادب نہ تھی جب یوناں کی انجمن میں، تاباں تھا مہر دانش اس وادی کہن میں۔ کہ جب ادب اور علم کی روشنی جو ہے یونان میں نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پرانی تہذیب جو ہے وہ یونان ہے، لیکن ہندوستان کی جو تہذیب ہے وہ اس سے بھی بڑی تہذیب ہے، یہاں صدیوں سے لوگ رہتے آئے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہماری یہ وادی کہن، یعنی بہت پرانا جو ہے سرزمین، اس وقت بھی یہاں پہ علم و ہنر کا جو سورج تھا وہ جاری تھا اور چمک رہا تھا۔ گوتم نے آبرو دی اس معبد کہن کو۔ گوتم کو آپ کو معلوم ہے، مہاتما بدھ جو ہے ان کا نام گوتم ہے، تو انہوں نے اس معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ کو، کہ اس کو آبرو دی، عزت دی۔ سرمد نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو۔ سرمد ایک صوفی تھے، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ یہاں پہ آ گئے۔ اکبر نے جام الفت بخشا اس انجمن کو۔ اکبر بادشاہ نے محبت کا سبق دیا اس ہندوستان کو۔ سینچا لہو سے اپنے رانا نے اس چمن کو۔ رانا آپ کو معلوم ہے، رانا مہاراجہ پرتاپ جو ہیں انہیں رانا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنا خون دے کر اس چمن کی آبیاری کی۔ سب سور بیر اپنے اس خاک میں نہاں ہیں۔ کہ جتنے بھی اپنے بہادر لوگ ہیں، شہید لوگ ہیں، وہ اس خاک میں ہیں۔ ٹوٹے ہوئے کھنڈر ہیں یا ان کی ہڈیاں ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے کھنڈر جو ہیں یا ان کی ہڈیاں جو ہیں، یہ ہمیں اپنے ان عظیم لوگوں کی یاد دلاتی ہیں۔
دیوار ادھر سے اب تک ان کا اثر دیوار ادھر سے اب تک ان کا اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے، جن کے ابھی نام لیے، یعنی وہ ہمارے بڑے ہیں۔ اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فغاں ہے، فردوس گوش اب تک کیفیت اذاں ہے، کہ جو ناقوس مندر میں جو گھنٹی بجائی جاتی ہے اسے ناقوس کہتے ہیں، اس کی آواز جو ہے اس میں بھی اثر ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت سے آواز آ رہی ہو۔ کشمیر سے عیاں ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگا اب تک۔ کشمیر جو ہے وہ دنیا میں دنیا کی میں جنت ہے، جنت جیسی ہے، اور دریائے گنگا جو ہے وہ اس سرزمین پر آب و تاب سے اور نہایت شوکت سے بہہ رہا ہے۔